سہ کر تمہیں جنم دیا، بیوی تمہارے لیے بنائی تاکہ تمہارے دل کا سکون حاصل ہو، بہن اس لیے بنائی تاکہ تمہاری مومن و مددگار بن جائے، بیٹی اس لیے بنائی تاکہ تمہاری آنکھوں میں اس کو دیکھ کر محبت و پیار چھلکتا نظر آئے۔ لیکن سب ایک ہی کام کے لیے ہیں جو بیوی کا کام ہے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے قدرت نے، دنیا نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ سب انسان کے لیے ہیں، لیکن اس کے برتنے کے انداز مختلف ہیں۔ کچھ اس لیے ہیں صرف دیکھنے کے لیے، وہ دیکھو، کچھ ایسی ہیں جو کھانے کے لیے، وہ کھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو ہے بنانے والے نے اگر کہہ دیا کہ یہ سب تمہارے لیے ہے لیکن یہ چیز مت لینا، تو تمہیں تو مزید اس پر اور عمل کرنا چاہیے۔ جو چیزیں اللہ نے زمانے میں بنائی ہیں اس میں گلاب بھی ہیں اور گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ہیں۔ یہ تمہیں حق دیا ہے کہ تم گلاب سے خوشبو لو، لیکن اب یہ تم اگر ضد پکڑ لو گے کہ نہیں گلاب کے کانٹوں سے بھی ہم وہی رشتہ نبھائیں گے، تو پھر تمہارے ہاتھ لہو لہان ہو جائیں گے۔ اس لیے جو چیز جس لائق ہے اس سے اسی انداز میں برتا جائے، یہ قدرت کا منشا ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں جس کام کے لیے اس کام کے لیے کیا جائے، ہر چیز نفع ہے، ہر ایک چیز نفع ہے۔ کوئی بھی چیز، میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، یہ جو نالی کے کیڑے بھی ہیں نا، جو نالیوں میں یوں بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیکار نہیں کر ہے، وہ بھی انتہائی مقصد کے لیے۔ اس قدرت، اس بنانے والے مالک نے ایک ریت کا ذرہ بھی بے مقصد و بے مصرف نہیں بنایا، وہ بھی انسان کے کسی نہ کسی کام آنے والا ہے۔ یہ اور بات کہ انسان کچھ دور اور گزرنے کے بعد اس کو تلاش کرے گا کہ ہمارا اس سے کیا مقصد وابستہ ہے۔ ہر ایک چیز، جعل لکم خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس اللہ وہی ذات ہے جس نے قد فرمایا آسمان کی طرف تو 7 آسمان بنائے۔ 7 آسمان، یہ حقیقت ہے، نص قطعی سے بھی ثابت ہے، احادیث کریمہ میں بھی ہے، قرآن مجید میں اکثر آپ پڑھتے ہیں 7 سماوات، 7 آسمان بنائے۔ اس کی حقیقت بڑی عجب ہے، کبھی وقت سامنے آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل سے ہم بتائیں گے۔ ہم یہاں صرف آپ کو ایک سائنسدان گزرا ہے فیثاغورس، بہت پرانا، اس کا ایک نظریہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں کچھ ناسمجھ وہی مانتے اور اسی کو تسلیم کرتے۔ سب سے پہلے فیثاغورس نے یہ بات پیش کی کہ آسمان، یہ جو اوپر نیلا نظر آ رہا ہے، اس کا اپنا کوئی وجود ہے یا نہیں، یا اس کی رنگت جو نیلی ہے، اوزون گیس جو اوپر نیلے رنگت کی ہے، اس کی بنیاد پر وہ نیلا نظر آتا ہے، ہم یہ مانیں، لیکن آسمان کا کچھ وجود ہے یا نہیں ہے؟ تو فیثاغورس نے یہ کہا تھا انسان کی نگاہ کی انتہائی حد جو ہوتی ہے بس اسی کو آسمان بول دیتے ہیں، ورنہ آسمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلا باطنی نظریہ، بعد میں زمانے کے لوگوں نے ہاں حد نگاہ کو آسمان بول دیتے، اور ہمارے لوگ بھی جو مذہبی معاملات سے تو بے خبر لیکن یونیورسٹی کالج کی تعلیمات سے آشنا ہونے کی بنیاد پر ان حقیقتوں کو تو وہ جانتے نہیں، وہ بیچارے بھی انہی کی بولی انہی کے منہ میں منہ لگا کے بولنا شروع کر دیتے، اور جو حد نگاہ ہے وہی اسی کو آسمان بولا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کا کتنا کھلا رد ہے۔ پھر اللہ نے قصد فرمایا آسمان کی طرف فسواہن، تو اس نے ٹھیک پرفیکٹ، بہت اچھا 7 آسمان بنائی وہ چیز جاتی ہے جس کا کوئی خارجی وجود ہو، جس کا کوئی خارجی وجود ہی نہیں، اس کے بنانے کا کیا معنی ہوا ہے؟ 7 سماوات۔ اس لیے نظریہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کا وجود ہے لیکن ابھی ہماری آپ کی دسترس سے باہر ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے کلمات طیبات میں آسمان کی کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھایا، کہا میں پہلے آسمان پہ گیا،
تو فلاں نبی سے دوسرے پر فلاں نبی تیسرے چوتھے ساتویں آسمان تک خود آپ نے اپنا جانا ذکر کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے 7 آسمان بنائے، نبی نے کہا میں نے 7 آسمان دیکھے، تو ہم ان کی بات مانیں کہ ان نادانوں کی بات مانیں جو اس حقیقت کا انکار کرتے تھے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس لیے بندے نادان کبھی اس کا انکار مت کر، اور اگر انکار کرتا تو بازا، کیونکہ تیری ابتدا، تیرا درمیانی، تیری انتہا اور تیرے سارے معاملات اسی پروردگار عالم کی بارگاہ کی جانب رجوع کرنے والے، لہذا انکار کر کے تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ہمیشہ عجز نیاز کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اللہ اس میں کوئی غلطی کو معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن، اللهم نور أرواحنا بأنوار القرآن، اللهم نور وجوهنا بأنوار القرآن، اللهم نور عقولنا بأنوار القرآن، اللهم نور قبورنا بأنوار القرآن، اللهم نور دنيانا وعقبانا بأنوار القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا ونور رحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم۔